اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر پہلی آیت تو قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ عالم بالظالمین. پہلی آیت میں یہ لوگ وہ جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی باتیں نہیں مانتے تھے، نبی کی باتیں نہیں مانتے تھے، نبی کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، تو وہ آگے سے دھمکیاں دیتے تھے نبی کو کہ تو اگر ہم نہیں مانتے تو ہمارا کیا کر لے گا، تو ہمارا کیا کر لے گا. بلکہ وہ کہتے تھے کہ جہاں تیری نہیں مانتے اپنے رب کو ہے ہم پہ کوئی عذاب لائے، ہم پر کوئی عذاب لے کے آ، ہم نہیں مانتے. وہ بڑی جابر ظالم متکبر قوم تھا. تو نبی نے کہا دیکھو بھائی، معجزہ لانا، تمہیں تباہ و برباد کرنا، تمہارا بیڑا غرق کرنا میرے بس میں نہیں ہے. کس کے بس میں ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے. وہ کہتا نہیں لے گیا تو لے گیا، تو ہے اللہ کا نبی. تو پھر فرمایا بھائی یہ میرے اللہ کا کام ہے، وہ ظالموں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. جی تم جو شور مچاتے ہو نا، یہ اختیار میرا نہیں ہے، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن. اس لیے حقیقت میں زمین و آسمان کا کلی اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ. نبی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کی مرضی اللہ کی چلتی ہے. خود قرآن کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء والظالمین اعد لهم عذابا علیما. میرے پیارے نبی کہہ دیجئے جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے. اللہ. اور یہاں پر بھی یہ بھی فرمایا تم کہتے ہو جلدی لے آ جلدی لے آ، اور اللہ کے بندو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اللہ کی مرضی ہے. اللہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. اور وہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، عجب سے کام نہ لو اور تڑیاں نہ دو اور دھمکیاں نہ دو. یہ اختیار میرا نہیں ہے، میرے اللہ کا اختیار ہے. اور اگلی بات یہ علم غیب کی. تم کہتے ہو کہ میں غیب دان ہوں. نہیں نہیں، میں غیب دان نہیں ہوں. غیب دان بولو کون ہے؟ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی ذات ہے جو خشکی کی چیزیں بھی جانتا ہے، تری کی چیزیں بھی جانتا ہے، جو دونوں کے درمیان ہے وہ بھی جانتا ہے. بولو جاننے والا کون ہے؟ میرا اللہ. اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جو کسی نبی ولی پیر پیغمبر
کو غیب دان کہے وہ کل کی باتیں بھی جانتا ہے، وہ سمجھو جھوٹ بول رہا ہے قرآن پر، تہمت لگا رہا ہے نبی پر، وہ سمجھو قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے غیب دانی خاصہ خدا بندی ہے، قرآن کیا ہے اللہ۔ اور فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں ہے، کتنے پتے درخت ہو گئے کو گن سکتا ہے اللہ، ایک درخت کے پتے نہیں گنے جا سکتے، پتہ نہیں کتنے درخت ہیں، کیکر کا درخت ہے، ٹاری کا درخت ہے، کون کا درخت ہے، شہتوت کا درخت ہے، پیپل کا درخت ہے، پتہ نہیں کتنے درخت ہیں اللہ اللہ۔ لا یعلمها الا وہ، اس کے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی تر چیز ایسی نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور جاننے والا نہیں۔ اللہ کی قسم نہیں، ہر قسم کی غیب دانی خاص ہے خدا بندی ہے اللہ اللہ، سب کچھ کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے اسی صورت میں بڑی زبردست بات ہے، وہ بھی بڑی زبردست بات ہے اللہ اللہ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی اعلان فرما دیے اللہ اللہ۔ اعلان کیا ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے نبی اعلان فرما دیجئے میرے پاس خزانے نہیں ہیں، خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ میرے نبی نام کر دیجئے خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے اللہ۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَا عَالِمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب دان بھی نہیں ہوں، غیب دان بھی میرا اللہ ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب دان نہیں ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اسی قرآن کے اندر میرے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں، میں نوری نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں نوری نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ مدینے کی گلیوں میں کچھ بچیاں جو ہیں وہ ایک نعت شریف پڑھ رہی تھی، اور ان میں ایک شعر تھا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک اللہ کا نبی ہے جو کل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ میرے پیارے نبی نے سنا، میرے نبی کا رنگ سرخ ہو گیا، غصے کی وجہ سے مجھے رب کا شریک بنا دیا، میں غیب دان ہوں، میں کل کے بھید جانتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی قسم نہیں، کل کے بھید جاننے والا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کل کے بھید جاننے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ، اور میں نہیں اللہ۔ اور پھر میرے نبی نے اعلان کیا فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اسی صورت کے اندر فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر مجھے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں، کوئی ہے نہیں ہے۔ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر مجھے کوئی خیر ملے، نفع ملے، تو وہ نفع بھی بولو کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
وہ اپنے بندوں پہ زبردست ہے، قاہر ہے، قادر ہے، جانتا ہے، اس کے قبضے میں ہر چیز میرے اللہ کے قبضے میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو بھائی یہ سارے اختیار جو ہیں یہ میرے ہیں۔ تو جو کوئی شخص نبی کو عالم الغیب کہتا ہے یا کسی، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو جاہل لوگ جنہیں قرآن حدیث کا علم نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارے پیروں کی بلیاں اور کتے بھی غیب دان ہیں، نعوذ باللہ، سب کہو نعوذ باللہ۔ اور بھائی کل کی باتیں جاننے والا میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ایک شخص مجھے ایک دن راستے میں کہنے لگا میرے پیر صاحب نے 5 دن پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے فلاں دن مرنا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ جھوٹ ہے، کسی کو نہیں پتا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ لقمان کے اندر اللہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر۔ قیامت کا علم بھی میرے اللہ کے پاس ہے، اور وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، تندرست ہے یا بیمار ہے، نیک ہے یا بد ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، قسمت اچھی ہے یا بری ہے، بولو جاننے والا کون ہے؟ بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، فائدہ کس کو، نقصان کس کو، کس کی کھیتی کو فائدہ، کس کی کھیتی کو نقصان ہے، یہ ساری تفصیل جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے میرے اللہ فرماتے ہیں کوئی پتا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر گر جائے، جتنے بھی پتے گرتے ہیں وہ سب میرے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ کوئی کمپیوٹر بھی ان پتوں کو گن سکتا ہے؟ آپ تو صرف ابن الخطاب الاسلامی مرکز میں جتنے درخت ہیں نا، آپ تو اس کے پتے جو گرتے ہیں وہ نہیں گن سکتے، وہ ساری دنیا کے پتے کون گنے گا؟ یہ ساری دنیا کے پتے جو گرتے ہیں انہیں جاننے والا کون؟ اللہ۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی زمین میں چھپی ہوئی چیز، کوئی دانہ ہو، دیکھو کسان دانہ زمین میں دبا دیتا ہے، اوپر مٹی ڈال دیتا ہے، اس دانے کو باہر نکالنا، درخت بنانا، پودا بنانا، بولو کس کا کام ہے؟ اور آخری بات یہ ہے اللہ فرمانے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سب کچھ کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے، سب میرے اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پیارے بچوں، اللہ آپ کو ہر موڑ پر کامیابی دے، اللہ آپ کو بہترین حافظ قاری عالم بنائے، اللہ آپ کے گھروں میں جو مسئلے ہیں اللہ وہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے سارے مسئلے حل فرمائے، آپ کے اساتذہ کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اور جو اس مرکز کے محترم حاجی محمد اکبر سلیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر جنت کا باغ بنائے، ان کے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں انشاءاللہ کبھی وقت